ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بے حد ذہین اور حافظ قرآن، امریکہ میں MIT اور برینڈ یونیورسٹی سے PhD ڈاکٹر ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے پروفیسر اور امریکہ کے مشہور زمانہ شخصیت نوم چومسکی کا کہنا تھا، عافیہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہے، یہ جہاں جائے گی تبدیلی لائیں گی۔ عافیہ اپنی پڑھائی کے دوران اسلام کی دعوت کا کام اور سوشل ورک بھی کرتی رہی۔ ان کے مقاصد بلند تھے، وہ پاکستان کے نظام تعلیم میں انقلاب برپا کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر عافیہ ایک نصاب تیار کر چکی تھی، جس میں ماڈرن سلیبس سے لے کر تمام مذاہب کا تعارف بھی شامل تھا، جس سے گزر کر طلبہ خود اسلام کی حقیقت کو پہچان سکیں۔ ان کے موجودہ نظام تعلیم میں قرآن کریم اس طرح پڑھایا جاتا کہ تعلیم مکمل ہونے تک انہوں نے ترجمہ اور تفہیم کے ساتھ یاد ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بلا ذہانت قرآن سے تعلق اور عزائم سے امریکہ ہی میں رہتے ہوئے انہیں مشکوک بنا دیا۔ 2003 میں کراچی پہنچنے پر عافیہ کو ان کے 3 بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا اور اگلے 5 سال تک ان کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ 2008 میں بگرام جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں سے معلوم ہوا کہ عافیہ افغانستان کی بدنام زمانہ جیل میں قید ہے۔ امریکی حکام کی اپنی گھٹیا حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عافیہ کو جیل سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نہتی عافیہ پر امریکی فوجی نے گولی چلا دی، جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ علاج کا کہہ کر امریکہ سے روانہ کر دیا گیا، جہاں ان پر بے سروپا الزامات لگا کر جج نے فوری گلٹی آف آل چارجز کا فیصلہ صادر کر دیا اور انہیں 86 سال کی قید سنا دی۔ ان کے دونوں بڑے بچے 2010 میں واپس پاکستان بھیج دیے گئے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ تاحال لاپتہ ہے۔ امریکی جیل میں عافیہ کو کسی قید کے برابر حقوق ملتے اور نہ ہی میڈیکل وزٹ کرنے کی سہولیات دی جاتی۔ یہ ہے انسانی حقوق پر پرچار کرنے والا امریکہ کا بھیانک چہرہ، جو اس قدر خوفناک ہے کہ لوگ پیس اینڈ فریڈم کے چپتے سلوگن کے پیچھے اگر اس کی حقیقت دیکھ لیں تو انہیں دنیا کی پہلی دہشت گردی اور بد امنی کی اصل وجہ سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر عافیہ کے قید کے 20 سال بعد پہلی مرتبہ ان کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات ممکن ہو پائی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے، جنہوں نے بتایا کہ جیل میں تشدد سے ڈاکٹر عافیہ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، جسم اور دماغ لاغر ہو چکا ہے، سر پر چوٹوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سون بھی نہیں سکتی۔ خوف اور اذیت کی کیفیت میں بار بار کہتی جاتی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی ہمت و حوصلے کا پیکر ہیں، اور سینیٹر مشتاق احمد کے مطابق زبان پر امت کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے، غریبوں اور کمزوروں کا ساتھ دینے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کی تلقین ہے۔ ڈاکٹر عافیہ ایک عظیم ماں، صبر و استقامت کا استارہ، قرآن کا دایا، نیکی کو پھیلانے والی مجاہدہ اور باطل کی آنکھوں میں کٹکنے والا کنکر ہے، جس نے پانی میں گر کر دور تک لہریں پھیلا دی۔